السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ آج ہم بخاری شریف کی کتاب الصوم میں روزوں کے بیان میں حدیث نمبر 1901 حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں ایمان اور یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جس نے رمضان کا روزہ ایمان یقین کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے رکھا، اس کے بھی پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1902۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کی سخاوت کرنے والے ہوتے تھے، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ماہ رمضان میں ہوتی تھی، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی ملاقات ہوتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کے ختم ہونے تک ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن مجید کا دورہ فرماتے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آپ کھلی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور فریب کاری ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ روزے کے نام سے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں مگر روزہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو وہ بری باتیں اور شور و غوغا نہ کرے۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ اسے یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کے لیے دو مسرتیں ہیں یا دو خوشخبریاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ ایک تو روزہ کھولنے کے وقت خوش ہوتا ہے، دوسرا جب وہ اپنے مالک سے ملے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1905۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نکاح کی قدرت رکھتا ہو وہ ضرور شادی کرے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچا کرتی ہے اور بدکاری سے بچاتی ہے، اور جو شخص اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1906۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر کیا اور فرمایا، روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، اور اس وقت تک روزہ رکھنا بند نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، پھر اگر تم پر بادل چھا جائے تو اندازہ کر کے مہینہ پورا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1907۔
حضرت عبداللہ بن عمر ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 رات کا بھی ہوتا ہے، لہذا تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1908۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، تیسری مرتبہ آپ نے انگوٹھا دبا لیا، یعنی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1909۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ابو القاسم نے فرمایا رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر عید الفطر کرو، اور اگر بادل چھایا ہو تو شعبان کی گنتی 30 دن پوری کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1910۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے ترک طلاق کی قسم اٹھائی۔ جب 29 دن گزر گئے تو صبح سویرے یا دوپہر کو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ماہ تک ان کے پاس نہ آنے کی قسم اٹھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1911۔ حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک کے لیے اپنی بیویوں سے ترک طلاق کی قسم اٹھائی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو موچ آ گئی تھی۔ آپ اپنے بلا خانہ میں 29 دن تک اقامت گزین رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مہینے بھر کی قسم اٹھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1912۔ حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دنوں مہینے یعنی رمضان اور ذی الحجہ کم نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1913۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم امی لوگ ہیں، حساب کتاب نہیں جانتے، مہینہ اس طرح اور کبھی اس طرح ہوتا ہے، یعنی کبھی 29 دن کا اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1914۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے معمول کے روزے رکھتا ہو تو وہ اس دن روزہ رکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1915۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی روزے سے ہوتا اور افطار کے وقت وہ افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر باقی رات میں کچھ نہ کھا سکتا اور نہ دوسرے دن یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ ایک دن قیس بن سرمہ انصاری روزے سے تھے، افطار کا وقت آیا تو اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں کہیں جاتی ہوں اور تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے، ان پر نیند غالب آ گئی اور وہ سو گئے۔ جب ان کی اہلیہ آئیں تو انہیں سویا ہوا دیکھ کر کہنے لگی ہائے تمہاری محرومی، اور دوسرے دن دوپہر کے وقت بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے۔
یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے لیے روزوں کی رات اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اس پر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ یہ بھی آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ شب کی سیاہ دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1916۔ حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، تو میں نے ایک سیاہ اور ایک سفید رسی لی، پھر ان دونوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور رات کو اٹھ کر ان کو دیکھتا رہا، لیکن مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ چنانچہ میں صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ دھاگا شب کی سیاہی اور سفید دھاگا صبح کی سفیدی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1917۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، لیکن اس کے بعد یہ الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے کچھ لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے پاؤں سے سفید اور سیاہ دھاگا باندھ لیتے، پھر کھاتے رہتے حتیٰ کہ ان کا رنگ ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے تو انہیں پتہ چلا کہ اس سے مراد دن اور رات ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1918 اور 1919۔ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رات کو اذان دیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دیں، کیونکہ وہ اذان نہیں دیتے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1920۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے گھر میں سحری کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز فجر پا سکوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1921۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت انس نے دریافت کیا، اذان فجر اور سحری کے درمیان کتنا وقت تھا؟ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا 50 آیات کی تلاوت کرنے کے برابر وقفہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1922۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسلسل روزے رکھے تو صحابہ کرام نے بھی آپ کے ہمراہ صوموں سے سال کا اہتمام کیا۔ جب انہیں سخت تکلیف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ بھی تو پے در پے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو برابر کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1923۔ حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1924۔ حضرت سلمہ بن عقو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عاشوراء کے دن یہ منادی کرنے کے لیے بھیجا، آج جس شخص نے کچھ کھا لیا ہے وہ شام تک مزید نہ کھائے۔
یعنی وہ روزہ مکمل کرے، یا فرمایا وہ روزہ رکھے اور جس نے نہیں کھایا وہ شام تک کچھ نہ کھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1925 اور 1926۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوسری سند کے ساتھ یہ ہے کہ عبد الرحمن نے مروان بن حکم کو حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بیویوں کی مقاربت کی وجہ سے صبح تک بحالت جنابت رہتے، پھر غسل کرتے اور روزہ رکھ لیتے۔ مروان نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کو واضح طور پر سنا دو۔ مروان اس وقت مدینہ طیبہ کا گورنر تھا۔ راوی حدیث ابو بکر کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہ کیا، پھر ہم اتفاق سے ذوالحلیفہ میں اکٹھے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہاں زمین تھی۔ اس وقت عبد الرحمن بن حارث نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، میں آپ سے ایک بات ذکر کرتا ہوں، اگر اس کے متعلق مروان نے مجھے قسم نہ دی ہوتی تو میں تم سے اس کا ذکر نہ کرتا۔ چنانچہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ کا قول ذکر کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، مجھے فضل بن عباس نے اسی طرح خبر دی تھی اور وہ زیادہ جانتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں روزہ افطار کر دینے کا حکم دیتے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں پہلی روایت زیادہ مستند ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1927۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں کبھی بوسہ دیتے اور کبھی اپنا بدن میرے بدن سے لگا لیتے، مگر وہ اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو یافتہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1928۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی کسی بیوی کو بوسہ دیتے تھے، پھر وہ خود ہی ہنس پڑی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1929۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک منکش چادر میں تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں جلدی سے نکل گئی اور حیض کے کپڑے پہن لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں حیض آنے لگا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں داخل ہو گئی۔ نیز وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دیتے، حالانکہ آپ روزے سے ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1930۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک میں احتلام کے بغیر صبح کے وقت غسل کرنے کی ضرورت ہوتی تو آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1931۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں اور میرے والد گرامی حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے بغیر جماع سے بحالت جنابت صبح کرتے، پھر روزہ رکھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1932۔
پھر ہم حضرت ام سلمہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1933۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1934۔ حضرت حمران سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 بار پانی بہایا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، اس کے بعد 3 بار پھر دھویا، پھر دائیں ہاتھ کونی تک دھویا، پھر دھویا، پھر بائیں ہاتھ کونی تک 3 بار دھویا، اس کے بعد سر کا مسح کیا، پھر دائیں پاؤں 3 بار، اس کے بعد بایاں پاؤں 3 بار دھویا، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، اور فرمایا، جس نے میرے وضو جیسا وضو کیا اور 2 رکعتیں پڑھیں اور دل میں کوئی خیال نہ لایا تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1935۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ وہ جل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں نے رمضان میں دن کے وقت بیوی سے صحبت کر لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوروں کا ایک تھیلا آیا جسے عرق کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں ادھر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے صدقہ کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1936۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں برباد ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا، میں نے بحالت روزہ اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے کوئی غلام میسر ہے تو اسے آزاد کر دے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو مسلسل 2 ماہ روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا رہا۔ ہم سب بھی اسی طرح بیٹھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا عرق لایا گیا۔ عرق بڑے ٹوکرے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائل کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لو اور اسے خیرات کر دو۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ اللہ کی قسم، مدینے کے 2 طرفہ پتھریلے کناروں میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اسے اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1937۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اس بد نصیب نے رمضان المبارک میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو پے در پے 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس اتنا کھانا ہے جو تو 60 مسکینوں کو کھلا سکے؟ اس نے کہا، نہیں۔
راوی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرق لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ عرق زنبیل یا ٹوکرے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی طرف سے کسی کو کھلا دو۔ اس نے عرض کیا کہ ہم سے زیادہ محتاج ہو اسے کھلاؤں۔ مدینہ طیبہ کے دونوں پتھریلے کناروں کے درمیان کوئی ایسا گھر نہیں جو ہم سے زیادہ محتاج ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1938۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام اور حالت روزہ میں پچنے لگوائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1939۔ حضرت ابن عباس ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت روزہ سینگی لگوائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1940۔ ثابت سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت انس بن مالک سے سوال کیا گیا کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار کے لیے پچنے لگانے کو مکروہ خیال کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، لیکن کمزوری کے باعث اسے مکروہ جانتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1941۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو تیار کر۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول ابھی تو آفتاب کی روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو کھول۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول ابھی سورج کی روشنی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو تیار کر۔ چنانچہ وہ اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستو تیار کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوش کیا، پھر اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کر کے فرمایا جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو جائے تو روزے دار کو روزہ افطار کرنا چاہیے۔ جریر اور ابو بکر بن عیاش نے ابو اسحاق سے روایت کیے کرنے میں سفیان کی مطابقت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1942۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمیز نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے پے در پے روزے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1943۔ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر میں روزہ رکھ لوں، اور وہ بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، چاہو تو رکھ لو، چاہو تو چھوڑ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1944۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ روزے سے تھے۔ جب مقام قدید پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روزہ چھوڑ دیا، تب لوگوں نے بھی روزہ افطار کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1945۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ گرمی اس قدر سخت تھی کہ اس کی شدت سے آدمی اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتا تھا۔ اس وجہ سے ہم میں سے کوئی شخص بھی روزے سے نہ تھا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ روزے دار تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1946۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر ایک ہجوم دیکھا۔ اس میں ایک آدمی نظر آیا جس پر سایہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ شخص روزے دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حالات میں دوران سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1947۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کیا کرتے تھے۔
روزہ رکھنے والے ترک کرنے والے پر اور چھوڑنے والا روزے دار پر عیب نہیں لگاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1948۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، حتیٰ کہ جب مقام اسفان پہنچے تو پانی منگوایا، اسے اپنے ہاتھ کی طرف اٹھایا تاکہ لوگوں کو دکھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کر دیا، یہاں تک کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہ سفر دوران رمضان کا تھا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا اور افطار بھی کیا۔ اب جو چاہے دوران سفر میں روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1949۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے طعام المساکین پڑھا اور فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1950۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر رمضان کے فوت شدہ روزے ہوتے اور میں شعبان کے مہینے کے علاوہ انہیں قضا نہ کر سکتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1951۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عورت کو جب حیض آتا ہے تو وہ نمازیں نہیں پڑھتی اور نہ روزے رکھتی ہے، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1952۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا وارث ہی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1953۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کے ذمہ 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ اللہ کا قرض ادائیگی کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ ابن عباس کہ ایک طریق میں ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میری بہن فوت ہو گئی ہے کیا؟ ایک دوسری طریق میں ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہے، میری ماں فوت ہوگی اور اس کے ذمہ نظر کے روزے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1954۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے، نیز سورج غروب ہو جائے تو فوراً روزہ دار اپنا روزہ افطار کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1955۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، جب سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، اے فلاں، اٹھ اور ہمارے لیے ستو تیار کر۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، شام ہونے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتر اور ہمارے لیے ستو گول۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، شام ہونے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتر اور ہمارے لیے ستو بنا۔ اس نے پھر عرض کیا، ابھی تو دن باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کر۔ چنانچہ وہ شخص اترا اور اس نے ستو تیار کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش جان فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا، جب تم دیکھو کہ رات اس طرف سے آ گئی ہے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ روزہ افطار کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1956۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے، نیز سورج غروب ہو جائے تو فوراً روزہ دار اپنا روزہ افطار کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1000۔
956 حضرت عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر کیا۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کر۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول شام تو ہونے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو تیار کر۔ اس نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول ابھی دن باقی ہے۔ آپ نے فرمایا اتر اور ہمارے لیے ستو تیار بنا۔ وہ اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستو تیار کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو دیکھو کہ وہ ادھر سے آ گئی ہے تو روزہ دار اپنا روزہ افطار کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گشت مبارکہ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1957۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ خیر و برکت اور نیکی پر رہیں گے جب تک کہ وہ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1958۔ حضرت ابن ابی اوفی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی تو ایک شخص سے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو تیار کر۔ اس نے عرض کیا کہ اگر آپ شام تک انتظار کرتے تو بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو تیار کر۔ جب تو دیکھے کہ رات ادھر سے آ گئی ہے تو روزہ دار کو روزہ افطار کر دینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1959۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک دن مطلع ابر آلود تھا۔ ہم نے روزہ افطار کر لیا۔ پھر اس کے بعد سورج نکل آیا۔ شام سے دریافت کیا گیا کہ پھر لوگوں کو قضاء کا حکم دیا گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا اس کے بغیر اور کیا چارہ تھا۔ حضرت معمر کہتے ہیں کہ میں نے شام کو یہ کہتے ہوئے سنا مجھے معلوم نہیں کہ لوگوں نے روزہ قضا کیا یا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1960۔ حضرت ربیع بنت معوذ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن صبح کو انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ بھی باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہوا ہو وہ روزے دار روزے سے رہے۔ حضرت ربیع فرماتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم عاشوراء کا روزہ رکھتی اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی، نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتی۔ جب کوئی ان میں کھیلنے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتی یہاں تک کہ وہ افطار کا وقت آ جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1961۔ حضرت انس سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے روزے نہ رکھو۔ لوگوں نے عرض کیا آپ بھی تو متواتر روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے رات کے وقت کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1962۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1963۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا لوگو تم وصال کے روزے نہ رکھو، جب تم میں سے کوئی وصال کا روزہ رکھنا چاہے تو صبح تک کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو متواتر روزے رکھتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں تو مجھے کھلانے والا کھلاتا ہے اور پلانے والا پلاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1964۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی کرتے ہوئے متواتر روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پے در پے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1965۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں وصال کرنے سے منع فرمایا، تو مسلمانوں میں سے کسی شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون شخص میری طرح ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو میرے اللہ مجھے کھلا پلا دیتا ہے، لیکن جب وہ لوگ وصال سے باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ ایک دن کچھ نہ کھایا، دوسرے دن بھی کچھ نہ کھایا، پھر عید کا چاند طلوع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاند ظاہر نہ ہوتا تو میں تم سے اور زیادہ وصال کے روزے رکھواتا، گویا آپ نے انہیں سزا دینے کے لیے فرمایا جب وہ وصال کے روزوں سے باز نہ آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1966۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصال کا روزہ رکھنے سے اجتناب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ایسا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں رات گزارتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، لیکن تم اتنا ہی کام اپنے ذمہ لو جتنی تم میں طاقت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1967۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا پے در پے روزے نہ رکھو، تم میں سے جو کوئی وصال کے روزے رکھنا چاہے وہ صبح تک وصال کا روزہ رکھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو وصال کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب رات گزارتا ہوں تو کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور پلانے والا مجھے پلاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1968۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ کے مابین بھائی چارہ قائم کرا دیا۔ چنانچہ ایک دن حضرت سلمان حضرت ابو دردہ سے ملنے گئے تو انہوں نے ہمیں دردہ کو انتہائی پراگندہ حالت میں دیکھا۔ انہوں نے ان سے دریافت کیا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ تمہارے بھائی حضرت ابو دردہ کو دنیا کی ضرورت ہی نہیں۔ اتنے میں حضرت ابو دردہ بھی آ گئے، انہوں نے حضرت سلمان کے لیے کھانا تیار کیا۔ پھر حضرت سلمان سے گویا ہوئے تم کھاؤ میں تو روزے سے۔ حضرت سلمان نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ بالآخر حضرت ابو دردہ نے کھانا تناول کیا۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابو دردہ نماز کے لیے اٹھے تو حضرت سلمان نے انہیں کہا سو جاؤ، چنانچہ وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھنے لگے تو حضرت سلمان نے کہا ابھی سوئے رہو۔ جب آخر شب ہوئی تو حضرت سلمان نے کہا اب اٹھو، چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ پھر حضرت سلمان نے حضرت ابو دردہ سے کہا بے شک تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، نیز تمہاری جان اور تمہاری اہلیہ کا بھی تم پر حق ہے، لہذا تمہیں سب کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ پھر حضرت ابو دردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب معاملہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1969۔
حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے اس قدر رکھتے کہ ہم کہتی اب آپ کبھی روزہ ترک نہیں کریں گے، اور جب چھوڑ دیتے تو ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1970۔ حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ سارا شعبان روزے رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے لوگو اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نماز پسند تھی جو اگرچہ تھوڑی ہو مگر پابندی سے ہو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اس پر ہمیشگی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1971۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا ایک مہینہ روزے نہیں رکھے۔ آپ روزے رکھتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، اور افطار کرتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1972۔ حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں افطار کرتے جاتے یہاں تک کہ ہم خیال کرتے کہ آپ اس ماہ میں روزہ نہیں رکھیں گے، اور روزے رکھتے جاتے حتیٰ کہ ہم گمان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن افطار نہیں کریں گے۔ اور رات میں اگر تو کسی وقت آپ کو نماز پڑھتے دیکھنا چاہتا تو وہ دیکھ سکتا تھا، اور اگر محو استراحت دیکھنا چاہتا تو وہ دیکھ سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1973۔ حضرت حمید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا جب میں چاہتا کہ کسی مہینے میں آپ کو بحالت روزہ دیکھوں تو آپ کو اسی حالت میں دیکھ لیتا، جب چاہتا کہ آپ کو افطار کی حالت میں دیکھوں تو اس حالت میں دیکھ لیتا۔ اسی طرح رات کو جب چاہتا آپ کو نماز میں کھڑے ہوئے اور جب چاہتا آپ کو سوئے ہوئے دیکھ لیتا۔ اور میں نے کوئی ریشم اور مخمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھا، اور نہ میں نے کوئی مشک اور عنبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار سونگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1974۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث ذکر کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف ظہر کا، یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1975۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا مجھے یہ خبر نہیں پہنچی کہ آپ دن میں روزے سے ہوتے ہو اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، اللہ کے رسول ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کیا کرو، روزہ رکھو، افطار بھی کرو، نماز پڑھو اور آرام بھی کرو، کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، تم پر تمہاری آنکھوں کا حق ہے، اور تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، اور تم پر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے۔ تجھے یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، کیونکہ تیرے لیے ہر نیک عمل کا 10 گنا اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح یہ پورے سال کے روزے ہیں، لیکن میں نے جسم پر سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنے اندر اس سے زیادہ طاقت پاتا ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو اور اس پر زیادتی نہ کرو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کیسے تھے؟ فرمایا نصف زندگی یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ بعد ازاں حضرت عبداللہ بن عمر جب بوڑھے ہو گئے تو کہا کرتے تھے کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو کبھی قبول کیا ہوتا، صحیح بخاری آج یہ حال نہ حدیث ہوتا۔ 1975 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا مجھے یہ خبر نہیں پہنچی کہ آپ دن میں روزے سے ہوتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کیا کرو، روزہ رکھو، افطار بھی کرو، نماز پڑھو اور آرام بھی کرو، کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، تم پر تمہاری آنکھوں کا حق ہے، اور تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، اور تم پر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے۔ تجھے یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، کیونکہ تیرے لیے ہر نیک عمل کا 10 گنا اجر و ثواب ہے۔ اس طرح یہ پورے سال کے روزے ہیں، لیکن میں نے جسم پر سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اندر اس سے زیادہ کی طاقت پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو اور اس پر زیادتی نہ کرو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام روزے کیسے رکھتے تھے؟ فرمایا نصف زندگی یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ بعد ازاں حضرت عبداللہ بن عمر جب بوڑھے ہو گئے تو کہا کرتے تھے کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کیا ہوتا تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1976۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اس بات کی اطلاع دی گئی کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا دن کو روزہ رکھوں گا اور رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے والدین آپ پر فدا ہوں، میں نے یہ بات کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، نماز پڑھو اور آرام بھی کرو، نیز ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، کیونکہ ہر نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور ایسا کرنا عمر بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں اور یہ افضل روزے ہیں۔ میں نے عرض کیا میں اس سے بہتر کی طاقت رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1977۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے متعلق یہ خبر پہنچی کہ میں متواتر روزے رکھتا ہوں اور رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا۔ جب میں خود آپ سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تیرے متعلق یہ اطلاع ملی ہے کہ تم مسلسل روزے رکھتے ہو اور افطار نہیں کرتے اور نماز پڑھتے رہتے ہو، روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، کیونکہ تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کا تم پر حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی ہمت پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام جیسے روزے رکھو۔ عرض کیا وہ کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، جب دشمن کا مقابلہ کرتے تو راہ فرار اختیار نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا اللہ کے نبی میری طرف سے اس داؤد علیہ السلام والی صفت کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟
راوی حدیث حضرت عطا نے کہا مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ نے ہمیشہ روزے رکھنے کا ذکر کس طرح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمیشہ روزے رکھے اس نے گویا روزے نہیں رکھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1978۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اسی طرح سلسلہ کلام جاری رہا، آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں قرآن ختم کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اسی طرح گفتگو چلتی رہی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن میں ختم کر لیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1979۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارا سال روزے رکھتے ہو اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے سے آنکھوں میں گڑھے پڑ جائیں گے اور جان کمزور ہو جائے گی۔ جس نے ہمیشہ کے روزے رکھے اس نے گویا روزے نہیں رکھے۔ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لینا، اس سے زمانے بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں جیسے روزے رکھو۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ اس کے باوجود جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو راہ افرار نہیں اختیار کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1980۔ حضرت ابو قلابہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے ابو ملیح نے بتایا کہ میں تیرے باپ کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس گیا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرے روزوں کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کی چھال سے بھرا ہوا چمڑے کا تکیہ بچھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گیا، اس بنا پر تکیہ میرے اور آپ کے درمیان رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ہر مہینے میں 3 روزے کافی نہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ نے فرمایا 5 روزے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا 7 روزے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تو روزے 9 روزے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 روزے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں سے کوئی روزہ افضل نہیں، جو نصف سال کے روزے رکھتے تھے۔ تم ایک دن کا روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1981۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے خلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا، اشراق پڑھنا اور نیند سے پہلے وتر پڑھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1982۔ حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو کھجور اور گھی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا گھی مشکیزے میں اور کھجوریں برتن میں واپس ڈال دو کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے گھر کے ایک گوشے میں کھڑے ہو کر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز ادا کی۔ پھر آپ نے حضرت ام سلیم اور دیگر اہل خانہ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ام سلیم نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا ایک خاص عزیز ہے، اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ کا خادم انس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی بھلائی نہیں چھوڑی جس کی میرے لیے دعا نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسے مال و اولاد عطا فرما اور اسے خیر و برکت سے ہم کنار کر۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ دیکھ لو میں تمام انصار سے زیادہ مالدار ہوں، اور مجھ سے میری بیٹی امینا نے بیان کیا کہ حجاج کے بصرہ آنے کے وقت تک 120 سے کچھ زیادہ میرے حقیقی بچے دفن ہو چکے ہیں۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1983 حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا یا کسی اور شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جبکہ حضرت عمران سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو فلاں، کیا تو نے اس مہینے کے آخر میں روزے نہیں رکھے؟ ابو نعمان نے کہا، میرے گمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے متعلق دریافت کیا۔ اس شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کے روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو 2 دن روزے رکھ لینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1984 حضرت محمد بن عباد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر سے دریافت کیا، آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1985 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی جمعے کے دن روزہ نہ رکھے مگر ایک دن جمعے سے پہلے یا ایک دن اس کے بعد ساتھ ملائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1986 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن ان کے گھر تشریف لے گئے جبکہ وہ روزے سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کل روزہ رکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ افطار کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1987 حضرت علقمہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کچھ دنوں کی تخصیص فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ کی عبادت دائمی ہوا کرتی تھی، اور تم میں سے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر طاقت رکھتا ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1988 حضرت ام فضل بنت حارث سے روایت ہے کہ لوگوں نے ان کے پاس عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں اختلاف کیا، بعض نے کہا آپ روزے سے ہیں اور بعض نے کہا آپ روزے سے نہیں ہیں۔ حضرت ام فضل نے آپ کے پاس دودھ کا پیالہ بھیجا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش جہاں فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1989 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں شک کیا تو انہوں نے آپ کے پاس دودھ بھیجا جبکہ آپ عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ دودھ نوش فرمایا جبکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1990 حضرت ابو عبید مولا ابن زہر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عید کے دن حضرت عمر کے پاس تھا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، ایک تمہارا روزوں کا افطار کرنے کا دن عید الفطر کا، اور دوسرا دن وہ جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے ابو عبید کے متعلق فرمایا کہ مولا ابن زہر اور مولا ابن عبد الرحمن بن عوف دونوں طرح کہنا صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1991 حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اسی طرح بالکل، اور ایک کپڑے میں گوٹ مارنے سے بھی روکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1992 اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر اور نماز عصر کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1993 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا 2 دن کے روزوں اور 2 قسم کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے، عید الفطر اور قربانی کے دن روزہ رکھنا نیز بھی ملاسمہ اور بھی منازعہ سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1994 حضرت زیاد بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک شخص نے نظر مانی ہے کہ وہ
ایک روزہ رکھے گا، میرا گمان ہے کہ وہ سوموار کا دن ہے اور اتفاق سے اس دن عید تھی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1995۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 12 جنگیں لڑیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 باتیں سنی ہیں جنہیں نے مجھے بہت خوش کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت اپنے شوہر یا محرم کے بغیر 2 دن کا سفر نہ کرے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ نہیں ہے، اسی طرح نماز فجر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں حتیٰ کہ غروب آفتاب ہو جائے، اور 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف رفع سفر باندھنا جائز نہیں، اور وہ یہ ہیں مسجد الحرام، مسجد الاقصی اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1996۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ ایام منا ایام تشریق میں روزے رکھا کرتی تھی، اور حشام کے باپ حضرت عروہ بھی ان ایام میں روزے رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1997 1998۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی مگر اس شخص کو جسے ایام حج میں قربانی کا جانور نہ مل سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1999۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جو شخص حج اور عمرے کے درمیان تمتع کرے اسے عرفہ کے دن تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اگر قربانی نہ پا سکے اور اس نے روزے بھی نہیں رکھے تو ایام منا میں روزے رکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2000۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چاہے تو عاشوراء کا روزہ رکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2001۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کا روزہ جو چاہتا تھا رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2002۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جاہلیت میں قریش عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کا روزہ چھوڑ دیا گیا۔ اب جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2003۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو عاشوراء کے دن جس سال انہوں نے حج کیا منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں گئے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عاشوراء کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس دن کا روزہ فرض نہیں کیا، البتہ میں روزے سے ہوں، اس لیے جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا اس روزے کی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ ایک اچھا دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کے دشمن سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اور روزہ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ سے تعلق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2005۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہود عاشوراء کے دن کو بطور جشن مناتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دن روزہ رکھو۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 2006۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ عاشوراء کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس کا روزہ رکھا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2007۔ حضرت سلمہ بن عقوق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کرے، جس نے کچھ کھا لیا ہے وہ باقی دن کا روزہ رکھے، اور جس نے نہیں کھایا وہ پورے دن کا روزہ رکھے، اس لیے کہ آج کا دن عاشوراء کا دن ہے۔